بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم یہاں پر سورۃ الملک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے لگے ہیں۔ تو سورت کو شروع کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سورت ہے سورۃ الملک، اس کے بہت زیادہ فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر وارد ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے حفاظت کرنے والی ہے، اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ پڑھ کر سوتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی روزانہ سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ کر سوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو ہم اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں اس کا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ببرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں الملک بادشاہت ہے، وہو اور وہ ذات علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے، الذی وہ ذات جس نے خلق الموت موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے اعمال کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے، وہو العزیز الغفور اور وہ بہت زیادہ غالب اور خوب بخشنے والا ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، سبع سماوات 7 آسمانوں کو، طباقا اوپر تلے، ما تری آپ نہیں دیکھیں گے، فی خلق الرحمن رحمان کی پیدائش میں، من تفاوت کوئی کمی بیشی یا کوئی فرق، فرجع البصر چنانچہ آپ اپنی نظر کو دوبارہ لٹائیں، هل تری من فطور کیا آپ اس میں کوئی شگاف یا کوئی کمی کوتاہی دیکھتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان پیدا کیے ہیں اور جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، آپ ان کو بار بار دیکھیں، کیا آپ کو ان میں کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر آپ پھر اپنی نظر کو لٹائیں، کرتین بار بار، ینقلب وہ لوٹ کر آ جائے گی آپ کی طرف، البصر یعنی آپ کی نظر، یعنی آپ کی نظر آپ کے پاس لوٹ کر آ جائے گی، خاسئا ذلیل ہو کر، ذلیل سے مراد یہ ہے کہ پشماندہ ہو کر، وہو حسیر اور وہ بہت تھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ جو چیزیں ہیں آپ ان کو جب بار بار دیکھیں گے تو آپ کو ان میں کوئی کمی کوتاہی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور بے شک ہم نے مزین کیا ہے یا سجایا ہے دنیاوی آسمان کو، یعنی قریب والے آسمان کو ہم نے سجایا ہے، بِمَصَابِیحَ چراغوں کے ساتھ، یعنی رات کے وقت ہمیں یہ جو ستارے نظر آتے ہیں یہ مراد ہیں، وَجَعَلْنَاهَا اور ہم نے انہیں بنایا ہے، رجوما للشیاطین شیطانوں کے مارنے کا آلہ۔ یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ یہ جو ستارے ہیں بعض اوقات آپ کو رات کے وقت کوئی شعلہ نظر آتا ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ آسمان سے کوئی شعلہ گر رہا ہے، تو اصل میں یہ جو ستارہ ہے یہ ٹوٹتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو ستارہ ہے یہ فرشتے شیاطین کو مارتے ہیں، کیونکہ جو جن شیاطین ہوتے ہیں یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے یہ آسمان میں جایا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر باتیں سنا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان پر اس بات کی پابندی لگا دی گئی کہ اب وہ اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے۔ تو اس وجہ سے اب جو کوئی وہاں اوپر جاتا ہے باتیں سننے کے لیے تو اس کو اوپر سے ستارے کی صورت میں وہ شعلہ مارا جاتا ہے،
اور پہلے بھی جو فرشتوں کی جو باتیں سنتے تھے وہ کوئی پوری باتیں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ان کے ساتھ اپنی طرف سے کافی زیادہ جھوٹ ملا کر یہاں کے جو کاہن ہیں، جو عامل ہیں، اس طرح کے لوگوں کو آ کر بتاتے تھے، اور وہ لوگوں کو ان کے معاملات اور ان کو ستاروں کے ذریعے حساب کر کے جھوٹ موٹ ان کو بتاتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کی باتیں کوئی اگر ایک بات سچی ہے تو 99 اس میں ساتھ جھوٹ ہوتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان پر اس طرح کی کوئی بات بھی سننے پر پابندی لگا دی گئی، اور اب جو کوئی شیطان اوپر جاتا ہے تو فرشتہ آگے سے اس کو ستارے کی صورت میں شہاب ثاقب اس کو مارا جاتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب السعیر۔ سعیر جہنم کا بھی ایک نام ہے، اور ہم اس کا ترجمہ آگ سے بھی کر سکتے ہیں کہ آگ کا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَہنم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، عذاب جہنم، ان کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اذا جب القوا فیہا، جب ان کو ڈالا جائے گا اس میں، یعنی جب کافر لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لها شہیقا، تو وہ سنیں گے اس کا چلانا، اس کا چیخنا، یعنی جو جہنم ہے جب وہ بھڑک رہی ہوگی تو اس کو جو بھڑکنا ہے، اس کی جو آواز ہوگی، اس کو یہ لوگ سنیں گے۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی جس طرح آگ ہے وہ بہت ذرا جب جوش میں آتی ہے تو بہت ذرا بھڑکتی ہے، تو اس طرح جہنم بھی جوش مار رہی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ یہ جو جہنم ہے یہ غصے کی وجہ سے پھٹ جائے۔ کلما، جب بھی، القی فیہا فوج، جب بھی اس جہنم میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، تو اس جہنم کے چوکیدار یا داروغے ان سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی تمہارے پاس کوئی رسول یا نبی، کسی نے تمہیں اس بات سے خبردار نہیں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ کرو؟ قالوا، تو وہ کہیں گے، بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، چنانچہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ وقلنا، اور ہم نے اس سے کہا تھا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور وہ آگے سے کہیں گے فرشتے کہ تم نہیں تھے مگر کھلی گمراہی میں یا بڑی گمراہی میں۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا، لو کننا نسمع، کہ اگر ہم سن لیتے، یعنی ہم ان کی بات کو سن لیتے، او نعقل، یا ہم سمجھ لیتے، ما کننا، تو ہم نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، جہنم والوں میں سے، یعنی اگر ہم نے ان لوگوں کی باتوں کو مانا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں شمار نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، چنانچہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، چنانچہ دوری ہو جہنم والوں کے لیے، یعنی جہنم والوں کے اوپر ایک قسم کی لعن اور لعن طعن کی جا رہی ہے۔ ان الذین یخشون ربہم، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، لہم مغفرۃ، تو ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم، اور تم بے شک اپنی بات کو چھپا کر کرو، او اجہروا بہ، یا اسے اونچا بول کر کرو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھیدوں کو، دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر،
اور وہ بہت باریک بین اور خوب خبردار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت باریک بین یعنی بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ باریک بین ہے۔ جب کوئی پتا درخت سے گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس درخت پر مزید کتنے پتے ہیں یا کتنے پتے گر گئے ہیں۔ هو الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے زمین کو پیدا کیا، ذلولا تمہارا تابع، فمشو فی مناکبہا چنانچہ تم اس کے کندھوں میں چلو، یعنی اس کے راستوں میں چلو، جو اس کے راستے ہیں زمین کے ان میں چلو۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو زمین کو اتنا سخت بنایا ہے کہ نہ تو ہم اس میں کوئی کاشتکاری کر سکیں، نہ اپنے گھر بنا سکیں، اور نہ ہی اتنا زیادہ نرم بنایا ہے کہ ہمارے پاؤں اس میں دھنس جائیں، بلکہ اس کو درمیانہ اور میانہ روی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس میں کاشتکاری بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیے گھر بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کے اوپر روڈز وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِي، اور تم اس کے رزق سے کھاؤ، یعنی یہ جتنا بھی رزق ہمیں نظر آتا ہے یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہم سب نے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، کہ جو ذات آسمان میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کو دنسا دے زمین میں، فاذا ہی تمور، کہ اچانک وہ حرکت کرنے لگے، یعنی اگر زمین پر اچانک زلزلہ آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بچا کر رکھا ہوا ہے۔ ام امنتم، یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے، من فی السماء، کہ جو ذات آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، فستعلمون کیف نذیر، تو ان قریب تم جان لو گے، کیف نذیر، کہ میرا ڈرانا کیسے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی اپنی خوشی میں یا اپنی مستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے، الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ یعنی عاد اور سمود جو قومیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے مشرکین مکہ کو بتلا رہے ہیں کہ ان کو جو میرا عذاب آیا تو وہ کیسا تھا۔ اولم یروا الی الطیر، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات، کہ وہ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، ویقبضن، اور پھر ان کو لپیٹ لیتے ہیں، یعنی جو ان کے پر ہیں تو وہ کبھی تو ان کو پھیلا لیتے ہیں اور کبھی ان کو لپیٹ لیتے ہیں، یعنی وہ جو پرندے ہیں وہ گرتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تھام کر رکھا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں تھامتا مگر وہ رحمان، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ان کو آسمان پر یا زمین کے اوپر تھام کر رکھتی ہے اور وہ پرندے نیچے نہیں گر پاتے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ذات ہر چیز کو خوب دیکھنے والی ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا کون ہے ایسا جو کہ لشکر ہو، لکم تمہارے لیے، ینصرکم من دون الرحمن، اور جو کہ تمہاری مدد کرے رحمان کے علاوہ، یعنی وہ اللہ ہی ہے جو تمہاری کبھی اکیلے کبھی خود لشکر بن کر تمہاری لشکر سے بھی بڑھ کر تمہاری مدد کرتا ہے، اور کوئی اور اس کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا۔ ان الکافرون الا فی غرور، بے شک کافر لوگ نہیں ہیں مگر دھوکے میں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، اور یا کون ہے وہ ذات، الذی یرزقکم، جو کہ تمہیں رزق دیتا ہے، ان امسک رزقا، اگر وہ اپنا رزق بند کر لے یا اپنا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں سرکشی میں، ونفور، اور نفرت میں۔
افمن یمشی مکبن، بلا وہ شخص جو کہ اوندھا ہو کر یا الٹا ہو کر چلتا ہے، علی وجہی اپنے منہ کے بل، اہدا کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یمشی سویًا یا وہ شخص جو کہ سیدھا ہو کر چلتا ہے، علی صراط مستقیم سیدھے راستے کے اوپر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایمان سے دور بھاگتا ہے اور ایمان نہیں لے کر آتا، اور ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، تو بھلا تم خود بتاؤ کون جو ہے ان دونوں میں سے ہدایت یافتہ ہے؟ تو یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان کر چل رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی انشأکم وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع اور اس نے تمہارے لیے تمہارے کان پیدا کیے، والابصار اور آنکھیں پیدا کیں، والافئدہ اور دل پیدا کیے، قلیلا ما تشکرون تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو الذی ذرأکم وہ ذات جس نے تمہیں پھیلایا ہے زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ اور یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ بار بار مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ اگر تمہارا دین سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ ہمارے پر کب آئے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ بے شک جو علم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی جو اوپر گزرا ہے وعدہ، اس وعدے سے مراد قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے اور عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان کو فرمائیے کہ اس کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اور میں تو تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً پس جب وہ اسے دیکھیں گے قریب آتے ہوئے، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا کافر لوگوں کے چہرے، یعنی کافر لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ عذاب کو دیکھ کر یا جو قیامت ہے اس کو دیکھ کر بگڑ جائیں گے۔ وقیل اور ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی یہی وہ چیز ہے، الذی کنتم بہ تدعون جس کو تم سب مانگا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو عذاب ہے یا جو قیامت ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے اب تمہارے پاس یہ آ گئی ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا تمہارا کیا خیال ہے یا کیا تم نے دیکھا ہے، ان اہلکنی اللہ کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی اور جو بھی میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اختیار ہے وہ جس کو ہلاک کرنا چاہے یا جس پر رحم فرمانا چاہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ تو بھلا وہ کون سی ذات ہے جو کہ کافر لوگوں کو بچائے گی یا کافر لوگوں کو پناہ دے گی، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو الرحمن وہی ذات جو رحمان ہے، آمنا بھی ہم اسی پر ایمان لے کر آئے ہیں، وعلیہ توکلنا اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، فستعلمون ان قریب تم لوگ جان لوگے، من ہوا فی ضلال مبین کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا تمہارا کیا خیال ہے، ان اصبح ماؤکم غورا کہ اگر تمہارا جو پانی ہے وہ گہرا ہو جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ زمین کے مزید نیچے پانی لے کر چلی جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ تو وہ کون ہوگا جو تمہارے پاس بہتے ہوئے پانی کو لے کر آئے۔ یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب زمین میں پانی رکھا ہوا ہے اور اسے ہم بورنگ کے ذریعے نکال لیتے ہیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گہرائی میں لے جائے تو وہ کون ہوگا جو تمہارے پاس پانی لے کر آئے گا۔ تو الحمدللہ یہ ہماری صورت مکمل ہو گئی ہے۔